اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم حافظ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب کو کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ بزرگان من، برادر ملت، قابل صد احترام مہمان خصوصی ہمارے فضیلت الاخ بھائی محمد علی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں،
میں تمہیدی کلمات کے طور پر ایک بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج انسان نے اپنی سہولت کے لیے اپنی زندگی کو پرآسائش بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لیں، لیکن یہاں پر جس چیز کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ یہ ہماری قسمت ہے۔ میں اے سی کی بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں اے سی، ہماری گاڑی میں اے سی، ہمارے دفتر میں اے سی، یعنی ہر جگہ پر ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ذریعے سے خاص نعمت عطا کر دی، جس نے گرمی کی حدت اور شدت کو اگر ختم نہیں کیا تو بہت حد تک ہمارے لیے جو ہے وہ کم کر دیا، لیکن آج اس مسجد کا ماحول اس کے برعکس ہے۔ بہرحال پھر بھی الحکم علی الاکثر، اغلبیت اور اکثریت پر حکم ہوتا ہے۔ عموماً تو ہم ٹھنڈی جگہ پر ہی رہتے ہیں، مسجدیں بھی ٹھنڈی ہیں، اور خصوصاً کویت میں اللہ رب العالمین کویت کی گورنمنٹ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے خیال میں جتنا اہتمام مساجد کا یہاں پر ہوتا ہے شاید دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ان کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے امن و امان کو قائم اور دائم رکھے۔ تو بھائیوں، انسان نے اپنی زندگی کو پرآسائش بنانے کے لیے بہت سی چیزیں ایجاد کر لیں، جیسے سفر کے لیے گاڑی ہے، اور گاڑی سے بھی بڑھ کر ایک اپنے ملکوں میں جانا ہے تو ہوائی جہاز ہے۔ آپ نے شاید کبھی اس نعمت کا کبھی خیال ہی نہیں کیا، کبھی اس تصور میں آ کر اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کیا کہ اگر ہمیں گھوڑوں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر اپنے ملکوں میں جانا پڑتا یا آنا پڑتا تو اس گرمی میں ہماری کیا حالت ہوتی۔ تو بہرحال اس کے باوجود آپ جس بھائی سے بھی پوچھیں کہ بھائی کیا حال ہے، تو وہ آپ کو بے چین ہی نظر آتا ہے، بے سکون ہی نظر آتا ہے۔ اتنی پرآسائش زندگی ہونے کے باوجود اکثریت انسانوں کی وہ مطمئن نہیں ہے، اپنی زندگی پر وہ اطمینان نہیں آپ کو بتا سکتے کہ میں مطمئن ہوں، بلکہ یہی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے، میں بے سکون ہوں، بے چین ہوں، مجھے اولاد کی پریشانی، مجھے کاروبار کی پریشانی، مجھے صحت کی پریشانی، مجھے جاب کی پریشانی، یعنی کوئی نہ کوئی پریشانی وہ ضرور آپ کو بتلائیں گے۔ تو آج میں ان بھائیوں کے لیے اس مختصر وقت میں امن و سکون کا ایک سنہری نسخہ لے کر آیا ہوں۔ آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور یقین جانے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، روزے کی حالت میں مسجد میں ہوں، اگر ہم نے ان گزارشات پر عمل کر لیا، قرآن و سنت کی ان ہدایات پر عمل کر لیا، تو آپ کی بے چین زندگی جو ہے وہ امن و سکون سے بھر جائے گی۔ اسی طرح دوسرے وہ ہمارے بھائی جو اس رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے میں شروع دن سے ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، صبح کو روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور دیگر حسنات اور اچھے اعمال بجا لاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی ایک ایسا نسخہ ہے جو ان کے تمام اعمال سے آسان بھی ہے اور تمام اعمال سے افضل بھی ہے۔ میں ایسے ہی اپنی خطابت کے الفاظ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے صحابہ سے ایک دن ارشاد فرمایا تھا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین اعمال کیا ہے؟ کوئی آپ کی تجارت کے اعمال، کوئی آپ کے دنیاوی اعمال؟ نہیں، بلکہ آپ کے اچھے اعمال اور حسنات والے اعمال۔ فرمایا ان اعمال میں سے میں تمہیں وہ اعمال نہ بتلاؤں کہ جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہوں، سب سے خیر والے ہوں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور وہ اعمال بابرکت بھی ہوں، بہت زیادہ ثمر والے اور فوائد والے بھی ہوں، اور بہت زیادہ اجر و ثواب والے بھی ہوں، بہت زیادہ پاکیزہ بھی ہوں۔ کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور اللہ کی جنت میں تمہارے درجات کی بلندی کا باعث سب سے زیادہ جو بننے والے اعمال وہ نہ بتلاؤں؟ وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور تمہاری سونے چاندی کی زکوٰۃ اور صدقات سے بھی وہ بہتر ہوں۔ وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، بلکہ اس بات سے بھی وہ افضل ہوں کہ تم میدان جنگ میں جاؤ، اپنے دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور غازی بنو، یا پھر ان کے ہاتھوں شہادت وہ نوش فرما کر شہید کے شہادت کے درجے پر پہنچ جاؤ، اس سے بھی بہتر۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ آپ کو دنیا کا کوئی خاص مقام نہیں چاہیے کہ وہاں پر جاؤ اور وہیں پر وہ عمل کرو، نہیں، بلکہ دنیا کے روئے زمین پر کہیں پر بھی ہو آپ وہیں پر وہ عمل کر سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی نشاندہی فرمائی، کہا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرنا یہ تمہارے تمام اچھے اعمال میں سے افضل اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والا، تمہاری سونے چاندی کی سخاوت اور صدقات و خیرات کرنے سے بھی افضل، اور تمہارے جہاد فی سبیل اللہ میں جانے سے بھی افضل۔ فرمایا وہ عمل وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ بھائیو، اللہ کا ذکر کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی بے چین دل کو سکون عطا فرماتا ہے، پریشان اور ویران دل کو بارونق بنا دیتا ہے، مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے، بلکہ منور اور روشن کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل سے انسان جو خطاؤں کا پتلا ہے، اس کی خطائیں اور سرزد خطائیں اور غلطیاں اور گناہ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ختم اور مٹا دیتا ہے۔ وہ عمل ہے کہ جس کے ساتھ رضا الہی نصیب ہوتی ہے، آپ اللہ کے محب بن جاتے ہیں، بلکہ آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت آپ پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم کی بارشیں آپ پر برسا دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے ذکر الہی کا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لیے اپنے بندوں کو کہتے ہیں، ایمان والوں کو کہتے ہیں، اے میرے مومن بندو، ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ اور ذکر کتنا کرنا ہے؟
کہا ذکرن کثیرا، کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھو۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ ہو گئیں، میں کمزور ناتواں انسان، میں اس سب پر عمل نہیں کر سکتا، مجھے آپ کوئی آسان سا طریقہ بتلائیں کہ جس پر میں عمل پیرا ہو جاؤں اور میں حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاؤں۔ اپنے آقا علیہ السلام نے اس کو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی، فرمایا تمہاری زبان جو ہے یہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ عمل کر لو، حقیقت میں تم حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ یہ ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا، ان دونوں کی مثال میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح بیان کی ہے کہ جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، ان دونوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ زندہ اور مردہ کی ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ چاہے جسمانی طور پر وہ دنیا کی نظر میں زندہ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ بھائیوں، یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ تعالی۔ آج ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، رات کا قیام کر رہے ہیں، اس رمضان میں بھائی صدقہ و خیرات کرتے ہوئے سخاوت کا درجہ حاصل کر رہے ہیں، اس رمضان میں عمرے کیے جا رہے ہیں۔ بھائیوں، یہ سارے اعمال صرف اور صرف اسی وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے آزاد کر دے، اپنی جہنم سے آزاد کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آزادی چاہتے ہو آسانی کے ساتھ، تو فرمایا اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں، آؤ اس ذکر کو کیجئے، جو ذکر آپ کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان مظلوم نظر آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فتح اور کامیابی اور کامرانی کی ایک ضمانت کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الانفال میں ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، گولیاں چلنے لگے اور گولوں کی تڑتڑاہٹ جو ہے وہ پیدا ہونے لگے، اس وقت تم نے دو کام کرنے ہیں۔ کیا؟ فَاثْبُتُوا، اس بات ثابت قدمی، پہلے جنگ کی خواہش نہیں ہے،
یہ ہمارے جہاد کا انتہائی حصہ ہے۔ جہاد اس سے پہلے تبلیغ کا، وعظ و نصیحت کا، علم حاصل کرنے کا، بہت ساری جہاد کی اقسام، لیکن آخری انتہا جہاد کی وہ پھر یہی ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں اگر وہ رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں تو ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب وہ تمہارے سامنے آ جائیں اور تم میدان قتال میں ان کے سامنے کھڑے ہو تو ثابت قدمی دکھانا، یہ تمہاری کامیابی کی دلیل ہوگی۔ اور دوسرا کام کیا کرنا؟ دوسرا کام کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرنا کثیرا، کثرت سے۔ آج تو عجیب بات ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ آج جو ہماری حالت ہوئی ہے نا مسلمانوں کی، اس کی وجوہات بھی یہ ہیں۔ ایک جگہ پر تھوڑی سی فتح حاصل ہوتی ہے تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں، جو تھوڑا بہت دیندار، دینی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، دینداری رکھنے والے، وہ کہتے ہیں جی فلاں کی وجہ سے ہو گئی، فلاں نے ہم پر کرم وہ ان کی کرم ہو گیا اور کرم نظر ہو گئی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا۔ اور جو دنیا دار ہیں وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ فلاں کے نغموں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا یہ تم نے 65 میں تو اس کے نغموں سے جیت لی، آپ 71 میں ذرا بچ کے دکھاؤ۔ تمہارے ملک کے 2 ٹکڑے اور 2 الگ الگ ملک نہ بنا دوں تو پھر کہنا۔ بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کامیابی کی یہ ضمانت دیتے ہوئے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس کے بنیادی 2 اصول ہیں، ایک تو ثابت قدمی دکھانا، جرت اور بہادری دکھانا، استقامت کے پہاڑ بن جانا، اور دوسرا اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، چلتے پھرتے، بھاگتے، دوڑتے، گولی چلاتے، گولی کھاتے، ان صحابہ کی طرح نیزہ لگتا ہے تو کیا زبان سے کلمات نکلتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، اس وقت بھی رب کعبہ ہی یاد رہتا ہے کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب اور کامران ہو گیا۔ جب اس انداز سے اللہ کو یاد کرو گے تو یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذاکر بندے بنا لے، ذکر کرنے والا بنا لے۔ بھائیو، یہ ذکر کرنا یہ بہت سارے فضائل ہیں، اگر ہم اسی پر بات کرنے لگیں تو یقین جانے اس طرح کی کئی مجالس ہمیں درکار ہیں، کئی مجلسیں چاہیے، لیکن آج میں بھی چاہتا ہوں آرام سے، یہ آرام سے آپ سے گفتگو کروں، اپنے انداز سے ہٹ کر۔ بہت زیادہ جوش جو میرے خطابت کے اندر آ جاتا ہے، میری گفتگو کے اندر آ جاتا ہے، اس سے ہٹ کر، کیونکہ جمعہ بھی پڑھایا ہے اور جمعے کے بعد تو پھر حالت عجیب ہو جاتی ہے۔ خیر، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی ہمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اللہ تعالی نے ہمارے اندر یہ ہمت عطا فرمائی کہ ہم پھر قرآن و حدیث کی آواز کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ہونٹ بھی خشک ہو چکے ہیں، زبانیں بھی خشک ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ کلمات زبان سے نکل رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اب بقیہ جو میرا وقت ہے اس کے اندر میں کچھ آپ کو ایسے اذکار بتا دوں کہ جن کو آپ ان اہم اوقات میں اپنے ان قیمتی لمحات کو اور زیادہ قیمتی بنا لیں، کیونکہ ہر عمل میں، جس طرح میں نے بتلایا تمہارے تمام نیک اعمال میں سے بہترین عمل یہ، اسی طرح ہر عمل میں ایک افضل ترین انتہا ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید پورے کا پورا کلام الہی ہے، اور آپ نے ابھی برادر مکرم حافظ ابوبکر عتیق صاحب سے یہ سنا ہے قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کو، کہ جو بندہ ایک دفعہ قرآن کا حرف پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کچھ اس طرح کے کلمات آپ کو بتلاؤں کہ جو آپ پڑھیں ان پر عمل تو بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔
قرآن مجید کے اندر بھی جیسے ایک حرف پڑھنے کے حوالے سے جب وہ بات کر رہے تو میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی تھی کہ قرآن مجید کے اندر بھی بعض صورتوں کو، بعض آیات کو ایک دوسرے پر فوقیت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کچھ ایسے کلمات اور کچھ ایسی صورتیں اتاری ہیں جن کو دوسروں پر فوقیت عطا کی گئی۔ مثلا جیسے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ عظیم آیت، سب سے افضل ترین آیت، ہاں جی ماشاءاللہ، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی سب سے عظیم اور افضل ترین آیت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک صورت میرے ذہن میں اس وقت آ رہی تھی جب میرے بھائی یہ بات کر رہے تھے کہ ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں، اور جو اٹک اٹک کر پڑھے اس کو 20 نیکیاں، اور جو اٹک اٹک کر اس صورت کو پڑھ لے تو میرا خیال ہے آپ کے موبائل کے اندر جو کیلکولیٹر ہے نا وہ بھی حساب نہیں کر سکتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کون سی سورہ ہے؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو کہا ثلث القرآن، جو اس سورہ مبارکہ کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے اس کو کتنے پاروں کا ثواب ملتا ہے؟ 10 پاروں کا، یعنی اس کے 47 حروف ہیں، 47، تو ایک حرف آپ ذرا 10 پاروں کے اوپر تقسیم کریں اس کو، کتنا اجر و ثواب بنے گا، اور پھر اگر پھر اس کو ملٹی پلائی کر دیں 20 کے ساتھ کتنا اجر و ثواب بنے گا۔ میرا میتھ اتنا اچھا نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو حساب کتاب لگا کر بتا ہی دیتا۔ بہرحال سورہ اخلاص پڑھنے پر 10 پاروں کا اجر و ثواب، اور جو بندہ 3 دفعہ پڑھ لے تو اس کو پورے قرآن کا اجر و ثواب۔ اسی لیے ائمہ حرمین میں سے ایک امام نے بڑی پیاری بات کی ہے، یہ قیمتی لمحات، یہ قیمتی راتیں، ان میں جو بھائی کم از کم اس کی عادت نہیں ہے پہلے عام روٹین میں سورہ اخلاص کو پڑھنے کی، ان راتوں میں کم از کم وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کرے، کتنا اجر و ثواب ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ اگر وہ طاق رات ہوئی کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان کیا، میرے اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہ رات کیسی ہے، خیر من 1000 شہر، 84 برس ایک سائڈ پر، 84 برس جو آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھا ہوگا، ہر روز، ہر وقت، ہر لمحے سورہ اخلاص کا ذکر کرتے رہے، وہ ایک سائڈ پر، اور اس رات میں ایک بار سورہ اخلاص کو پڑھنا وہ ایک سائڈ پر، کتنا بڑا اجر و ثواب۔ کم از کم 3 دفعہ ہر رات میں یہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح جو خاص اذکار ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں مذکور ہیں، ان میں سے بھی بعض دعائیں جو ہیں وہ بڑی افضل ہیں، اگر آپ ان کو اپنا لیتے ہیں تو یقین جانیں تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑے سے وقت میں بہت سارا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات میرے پاس تھے، آپ فجر کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور میں اس وقت مصلی کی حالت پر تھی، میں مصلی پر اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی خصوصی طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، متوجہ ہو کر یہ سنیے گا، آج تو ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ہے، کہیں ہمارا بہانہ یہ ہے کہ ہم نے گھر والوں کے لیے کھانا بنانا ہے، کہیں ان کے کپڑوں کو آئرن کرنا ہے، کبھی ان کے لیے فراں کرنا ہے، کبھی گھر کی صفائی، کبھی برتن دھونے، جی ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم کیسے ذکر و اذکار کر سکتی ہیں۔ آج اصل میں آپ کے ٹائم میں برکت بھی اسی لیے نہیں رہی کہ آپ نے اللہ کی یاد کو چھوڑ ہی دیا، اللہ کے ذکر کرنے کو ترک ہی کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے جو غافل ہوتا ہے اللہ رب العالمین
اس کو اس کے کاموں میں اتنا مگن کر دیتا ہے کہ اس کو فرصت کے لمحات ہی نصیب نہیں ہوتے۔ اس لیے توجہ کیجئے، یہ کون ہیں؟ ام المؤمنین ہیں، اور وہ ام المؤمنین قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے یہ خواتین ایسی ہیں، دنیا کے اندر کوئی اور خواتین ایسی نہیں تھیں جن کو اختیار دیا گیا ہو۔ دنیا چاہیے تب بولیں، اگر دنیا نہیں اللہ اور رسول کی رضا اور منشا چاہیے تو تب کہیں۔ دونوں چیزوں کا اختیار دیا گیا کہ اگر دنیا ہوگی، دنیا طلب کرو گی تو ہم دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیں گے، اگر اللہ اور رسول کی رضا چاہیے تو جس حالت میں ہو اسی پر صبر اور قناعت کرو۔ انہوں نے اللہ اور رسول کا انتخاب کیا۔ بہرحال وہ ام المومنین جن کو اللہ کی رضا پہلے ہی مل گئی کہ اللہ نے کہا میری رضا چاہیے تو تمہارا اختیار ہے، اختیار کرو، اور انہوں نے اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کو منتخب کر لیا۔ وہ ام المومنین کہتی ہیں پھر بھی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کے سامنے مصلی پر عبادت کر رہی تھیں۔ میرے آقا رخصت ہوئے اور پھر آپ اشراق کے بعد آئے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اور راجع قریبا من نصف النہار، آپ جب واپس تشریف لائے تو آدھا دن تقریباً بیت چکا تھا، آدھا دن، اور واپس جب آئے تو میں اسی کیفیت میں تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے کہا ما زلتی، تم اسی کیفیت میں ہو، میں جس حالت میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا، ما زلتی تلک الحال التي فارقتک علیہا، جس حالت میں اور کیفیت میں چھوڑ کر گیا اسی حالت میں ہو، کوئی کام کیے اٹھ کر پھر بیٹھی ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول اسی حالت میں ہوں جس میں آپ مجھے چھوڑ کر گئے، میں ذکر و اذکار کر رہی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا اعلمکی کلمات، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتلا دوں کہ اگر لو وذن بہن لوزنتہن، فرمایا کہ اگر وہ کلمات تم کہہ لو گی، اور کتنی دفعہ؟ صرف 3 دفعہ، اگر وہ کلمات تم پڑھ لو گی، جہاں سے تم نے ذکر شروع کیا تھا تہجد کے وقت سے لے کر ابھی تک تم مصلی میں بیٹھی ہوئی، جتنا بھی ذکر و اذکار تم نے کیا ہے، اس سارے ذکر و اذکار کو ایک پرڑے میں ڈال دیا جائے، دوسرے پرڑے میں صرف وہ دعا رکھ دی جائے، لوزنتہن، یہ کلمات جو ہیں جو 3 دفعہ تم نے پڑھے ہوں گے یہ ان سے زیادہ وزنی اور بھاری ہو جائیں گے۔ کیا کلمات بتائے؟ فرمایا یہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات مشکل ہیں، اگر آپ دعاؤں کی کتابوں سے پڑھیں تو میرا خیال 3 دن اگر آپ دیکھ کر پڑھیں گے، چوتھے دن آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ جاری فرما دے گا۔ یہ کلمات 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھیں۔ فرمایا کہ نماز فجر سے لے کر کم از کم اشراق تک جو بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے ہو، یہ اپنی جگہ پر ان کی فضیلت اور اہمیت، لیکن ایک بندہ مصروف ہے، مشغول ہے، وہ اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا، صرف یہ 3 دفعہ کلمات پڑھ کر وہ چلا جاتا ہے، فرمایا وہ سارے ذکر و اذکار سے یہ کلمات افضل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صحابی رسول سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں کیا کر رہا تھا؟ میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہا تھا، میرے ہونٹوں کی حرکت کو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا اور مجھ سے پوچھا ابو امامہ کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اذکر ربی، اے اللہ کے رسول میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، کہا میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے، محسن انسانیت نے امت پر اتنا احسان عظیم فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتلاؤں؟ الا اخبرک
بکلمات اکثر او افضل، فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات میں بتلاؤں جو تمہارے یہ سارے ذکر و اذکار، کون سا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ من ذکرک اللیل مع النہار والنہار مع اللیل، فرمایا دن اور رات کا تیرا ذکر کرنا، اور رات کا اور دن کا تیرا ذکر کرنا، فرمایا یہ دن اور رات کے اذکار ایک سائڈ پر، اور وہ کلمات جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں وہ اکثر او افضل، تمہارے اس سارے دن اور رات کے ذکر و اذکار سے افضل اور اکثر ہوں گے، یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ کہتے ہیں میں نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول بتلائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو ابو امامہ، یہ کہا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، سبحان اللہ ملء ما فی السماوات وما فی الارض، وسبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، وسبحان اللہ ملء ما احصى کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، وسبحان اللہ ملء کل شیء۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح تم الحمدللہ، اسی طرح تم اللہ اکبر، یعنی یہ تین کلمات کے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیا کرو، تو فرمایا دن اور رات کا، رات اور دن کا، یہ 24 گھڑیوں کا ذکر و اذکار وہ ایک سائڈ پر ہو، فرمایا یہ صرف کلمات، تین کلمات کے ساتھ یہ کلمات پڑھنا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ان کے ساتھ یہ کلمات پڑھنا، یہ تمہارے دن اور رات اور دن کے اذکار سے افضل اور اعلیٰ ہو جائے۔ بھائیوں صرف ایک ایک دفعہ یہ کلمات پڑھنے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے اتنا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اور سنیے، ہو سکتا ہے جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ زبان موٹی ہو گئی، یا میں کہتا ہوں کئی بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ موٹے ہو گئے، ہاں جی، کہ ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتے یہ کلمات۔ کتابوں کی یہ دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں، یہ بھی پاکٹ سائز بھی اور دوسری بھی، آپ ان کو بھی ہاتھ میں رکھ کر اپنے جیب میں، بلکہ آج کل تو موبائل فون آ گئے، اس کے اندر ایپ ہے، اگر آپ کی نظر بھی کمزور ہے تب بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ روشن ہوتے وہ کلمات آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، ان کے اندر یہ موجود ہے اذکار، آپ اذکار کی ایپ ڈال سکتے ہیں۔ بھائیوں یہ لمبے اذکار، آئیے اور چھوٹے کلمات۔ میرے آقا علیہ السلام نے، وہ محسن انسانیت نے اپنی امت پر کیسے کیسے احسان فرمائے۔ میں سنوں، جو بندہ صبح جو بندہ یہ ذکر پڑھ لیتا ہے، کیا ذکر ہے؟ پہلے میں اس کی فضیلت سناتا ہوں تاکہ شاید اس انداز سے آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس ذکر کو پڑھ لے، پہلی فضیلت سنیں، فرمایا واجبت الجنہ، واجبت لہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ جنت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم روزے کس لیے رکھ رہے ہیں؟ پیاسے بھوکے کیوں رہ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ خوش ہو جائے اور ہمیں جنت عطا کر دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، حقیقی کامیابی تو یہ جنت کا حصول ہی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ روزے کے ساتھ ہیں، جمعہ بھی پڑھایا، اے اللہ ہم تیرے قرآن اور تیرے نبی کا فرمان سنا رہے ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو جنت میں اسی طرح جمع فرمانا، اسی طرح حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں ان کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح کو یہ پڑھ لیتا ہے، جو بندہ شام کو یہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری حدیث میں یہ ہے جس میں علماء نے کہا صبح و شام کی قید نہیں ہے، جب دل چاہے، جب دل چاہے پڑھ لو۔ تو اس کی فضیلت پتہ کیا ہے؟ اس کی فضیلت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کان حقا علی اللہ
کان حقا علی اللہ ان یرضیہ، اللہ پر اس بندے کا حق لازم اور ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو خوش اور راضی کر دے۔ کس بات پر راضی ہوں گے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ آپ کو اللہ پوچھے کل قیامت کے دن کس بات پر میرا بندہ خوش ہوگا، کیا بتائیں گے؟ ہاں جی جی بتائیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار کروا دیں۔ میں اس لیے پوچھنا چاہتا تھا تاکہ میں آپ کے لیے دعا کروں، اور میرے آقا نے کہا جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی وہی کرتا ہے۔ اللہ کا دیدار اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، بلکہ سارے مسلمانوں کو ہی نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا جب بھی یہ بندہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو خوش اور راضی کر دے۔ فرمایا اگر اذان ہو، اذان کے بعد یہ کلمات پڑھ لے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور آخری بات کر رہا ہوں، ایک اور اجر و ثواب سن لیجیے، پھر اس کے بعد میں وہ دعا بتلاؤں گا، وہ بھی اگر آپ کہیں گے تو کئی بھائی سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ العزیز یہ فضائل ہی سن کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا، انا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں، میں اس کا ضامن بنتا ہوں، لآخذ بیدی، میں اپنے ہاتھ سے دست نبوت کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہاں پر تو لوگ اپنے ایمان کو ضائع کروانے کے لیے، ایمان ضائع کروانے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کر دیں، کل آپ اپنے جھنڈے کے نیچے ہمیں کھڑا کر دیں، ایسے نہیں کہتے۔ کل ہمارا جھنڈا ہوگا تو ہماری نظر و نیاز کرو، اور یہ لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں، اپنی جیبوں کا بھی کباڑہ، اپنے ایمان کا بھی کباڑہ کرواتے ہیں۔ اور یہاں پر دونوں جہانوں کے سردار اور بقول ان کے جنت کے مالک اور وارث وہ میرے آقا علیہ السلام خود زبان نبوت سے یہ ضمانت اور گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں تمہارا ضامن ہوں۔ اور کیسا ضامن؟ کہا دست نبوت کے ساتھ، اپنے نبوت کے ہاتھوں کے ساتھ اس بندے کے میں ہاتھ پکڑ لوں گا اور کہاں لے جا کر چھوڑ دوں گا؟ جیسے یہ لے جا کر چھوڑتے ہیں، چل شفرا حفرت من النار، یہ کنارہ آ گیا جہنم کا، جا گر، دھکا دے دیتے جاؤ، کیونکہ یہ ہونا ہے۔ قرآن نے کہا کل یہ تمہارے شرک سے انکار کریں گے اور تم ان کے انکاری بنے بیٹھو۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے حتیٰ ادخلہ الجنہ، میں اس وقت تک اپنے اس امتی کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل نہ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کلمات بہت مشکل ہے، کتنے مشکل ہے، ابھی میں بتاؤں گا نا تو یقین جانیں ابھی آدھے سے زیادہ ساتھی اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کلمات یہ ہیں، رضیت باللہ ربا، آ گئی نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین کلمات، صرف تین کلمات، تین دفعہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے یہ فضائل اس کو عطا کر دیتا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ اگر آپ آج کی مجلس میں یہ کلمات ہی اس کو ہی اپنا ذکر و ورد بنا کر لے جائیں، یقین جانے ہماری محنت جو ہے وہ کام آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال پر ذکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔